السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر ثنا اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل ایک بہت ہی پرابلمٹک سچویشن جس سے نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ گزر رہی ہے، وہ ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس نے ہمارے سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کرونا وائرس نے نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہماری روزمرہ لائف کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کرونا وائرس نے ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کس طرح اثر انداز کیا ہے، اور اس سچویشن میں جبکہ پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں ہم کون سی ہیلدی ہیبٹس جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ But before moving on, if you haven't subscribed to my channel, do it now and also press the bell icon. پوری دنیا کووڈ-19 یا کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہے، جس نے تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے۔ بہت سارے ملکوں نے لاک ڈاؤن یا کوارنٹین رجیم جو ہے وہ اپنی ٹیریٹریز میں امپوز کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کافی کمی آئی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے میں مؤثر رہا ہے کافی حد تک۔ لیکن اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو لاک ڈاؤن نے ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ According to Moscow based survey by psychologists on people's reaction to forced isolation, about 48% of respondents indicated fear, 22.2% apathy, and 14.5% stupor. Means in other words, people have rather high level of anxiety due to lockdown. یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہ دن بدن کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے۔ Some psychologists assured that our brain self-isolation is comparable to sitting in prison. یعنی اگر ہمارے دماغ کو الگ تھلگ رکھا جائے تو یہ جیل میں بیٹھنے کے مقابل ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہیں، اور انہیں لاک ڈاؤن سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں تو وہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، یا ان کو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ لیکن عام طور پر ان لوگوں میں فرق ہوتا ہے جو تنہا رہتے ہیں یا اکیلے نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے جو دونوں کی سچویشنز ہیں، ان کے they have different risk and different difficulties according to me. اگرچہ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر موسٹلی گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی فیملیز جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، تو بہت مشکل پڑتی ہے آپ کو الگ تھلگ رہنے میں، یا لیک آف پرسنل اسپیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بہت ساری فیملیز کے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے اپنے گھر میں کہ وہ کام کرنے کی جگہ یا آرام کرنے کی جگہ جو ہے وہ اس کو الگ الگ جو ہے وہ مینیج کر سکیں۔ یہ ایک بہت ایگزاسٹنگ چیز ہے، اینڈ کین لیڈ ٹو بریک ڈاؤنز اینڈ کنفلکٹس اینڈ سم ٹائم ایون ڈیورسز۔ بہت سارے جگہ پہ ڈیورسز جو ہیں وہ اسی ریزن کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اس سال مارچ کے شروع میں چین میں طلاق لینے کی خواہش مند جوڑوں کی تعداد میں ریلیٹیولی کئی گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح انڈیویژولز میں فیل مور ایکیوٹلی الون، جیسے کہ بہت سارے جو بزرگ حضرات ہیں جو تنہا رہتے ہیں، یا ان کے پاس جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے اس کی اسیس بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے وہ مکمل ایک تنہائی میں جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے یا اکیلے زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ another important impact on our health and mental health related to quarantine is uncertainty and economic crisis۔ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی بحران جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ یا تو اپنی ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں، یا اس ڈر میں مبتلا ہیں کہ کب ان کو اپنی ملازمت سے فارغ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں خواہ اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔
And another reason is inability to predict when and how it will end, destroy the illusion of stable and predictable future. جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ احساس سے محروم ہو گئے ہیں. There was an interesting study from researchers at the University of Cambridge, Oxford, and Zurich that revealed a stark difference in the way that unhappiness in lockdown is distributed between men and women. مطلب لوگ اکٹھے رہ کر بہت زیادہ خوش نہیں ہیں لاک ڈاؤن میں، خاص طور پہ میاں بیوی. And the researchers studied almost 8,000 people and asked them to reflect on how they had felt during lockdown by using a scale developed by the World Health Organization. And they discovered that the decline in mental health among male respondents was small and statistically insignificant. جبکہ مردوں کی تعداد کے حساب سے خواتین میں ڈپریشن اور احساس کمتری کی علامات جو ہیں وہ زیادہ پائی گئیں. Overall, the researchers found that the mental health gender gap had increased by 66% in states under lockdown. اب اس کی ریزنز جو ہیں وہ بہت obvious ہیں اور ہم سب کے سامنے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کے اسکول بند ہیں، ٹھیک ہے، خواتین جو ہیں وہ ان پہ پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں کیونکہ بچے بھی گھر ہیں، فیملی کو بھی دیکھنا، شوہر حضرات بھی گھر پہ ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ بچوں کی ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ ٹاسک جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں. اینڈ دیٹ از دا مین ریزن آف دیئر ڈپریشن. اب ہم نے لاک ڈاؤن میں ڈپریشن کی ریزنز کو ڈسکس کر لیا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح اس لاک ڈاؤن میں مینٹین کر سکتے ہیں. مرد خاص طور پہ خواتین، ان کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیلی روٹین بنائیں اور اسی پر قائم رہیں اور اس کے حساب سے اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ ان کو سارے انجام دیں. ڈیلی اپنے گولز کو سیٹ کریں. گولز کو سیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک سینس آف کنٹرول اور پرپز آپ کی لائف میں آ جائے گا. جو بھی آپ کے گولز یا ٹاسک ہیں ان کو ان لسٹ ڈاؤن کریں، ان کو رائٹ ڈاؤن کریں اور ان کو آپ گھر پہ رہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. فزیکلی ایکٹیو رہیں. فزیکلی ایکٹیو رہنے سے کیا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہتر تو ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے. اب فزیکلی ایکٹیو ہونے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں، فرام کلیننگ ٹو ڈانسنگ، کوکنگ اینڈ ہاؤس ہولڈ چورز obviously. Remember or find something you like to do that will lift your spirits. It can be anything: sewing, handicraft, cooking, drawing, knitting, repairing home appliances, and so on. List goes on like this. جیسے ہی بہت سے ملکوں میں لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو بہت سارے جو ٹریننگ سکولز تھے انہوں نے لوگوں کے لیے بغیر کسی معاوضے کے اپنی ٹریننگ جو ہے وہ کھول دی، یا انہوں نے لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دینا شروع کر دی. تو آپ فری آن لائن ٹریننگ کورسز جوائن کریں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، جو آپ کو آنے والی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. Another thing, try to culturally educate yourself. A lot of theaters and museums are launching online translation of their works and shows. تو ان میں آپ حصہ لیں اور اپنے آپ کو ثقافتی طور پر ایجوکیٹ کریں. اپنے پیاروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آن لائن بات کرنے کی کوشش کریں، جس سے آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. ایک بات تو فور شور ہے کہ COVID-19 will change our lives forever. The lockdown and isolation could be the beginning of what lies ahead of us in the future. Now it's the time to learn to adapt to a new world where social distancing and digital learning can become the new normal.